کی احباب نے اشتہاروں میں تحریر کیا، وہ ہے توحید و سنت کانفرنس۔ ہمارے ملک میں مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں جو مذہبی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ ان کانفرنسوں کے عنوان چنتے ہیں۔ آپ نے کئی جگہوں پہ اشتہار لگے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ عنوان لکھا گیا ختم نبوت کانفرنس۔ کئی جگہوں پہ آپ نے اشتہار دیکھے، عنوان تھا عظمت صحابہ کانفرنس۔ کئی لوگوں نے عنوان پسند کیا فکر آخرت۔ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، اتفاق نہ کریں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جتنے عنوانوں سے کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت اور سب سے حسین عنوان ہے تو وہ توحید و سنت کا عنوان۔ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ میں ختم نبوت کے عنوان کو پسند نہیں کر رہا۔ خدا گواہ ہے میرا یہ مقصد ختم نبوت کے عنوان پر جلسے ہونے چاہیے۔ میرے رب نے قرآن میں 100 آیتوں میں میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ کتنی آیتوں میں؟ 100۔ ختم نبوت پر میرے آقا کے 210 فرمان موجود۔ کتنے؟
اس عنوان پر جلسے ہونے چاہیے۔ عظمت صحابہ کا عنوان، اس کی ہمارے ملک میں، معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اب صرف شین نہیں، کتنے بندے سمجھیں؟ بولو تو صحیح یار، کہ اب صرف شین نہیں، کئی سین بھی اپنے سینوں میں بغض معاویہ پالتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی محفل میں تمسخر اڑاتا ہے، وہ جو تمہارا ماموں ہے نا معاویہ، تمہارا ماموں، واقعی وہ ہمارا ماموں ہے، اس لیے کہ خال المومنین ہے، اس کی بہن ام المومنین ہے۔ زیادہ ضرورت ہے، زیادہ نوجوان نسل کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ سین۔ وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے یہ غلط کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا نوجوان متاثر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بڑی کتابیں، طبری ہے اور ابن اسیر ہے اور فلاں کتاب ہے، اور بڑے حوالے دے رہا ہے۔ میں اپنی ہر تقریر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تمہید باندھ رہا ہوں، آج بھی یہ بات کہوں گا، نوجوان اسے دل کی تختی پر لکھیں۔ ابن اسیر، ابن کثیر، طبری، ابن خلدون، خلقان، ابن تیمیہ، صاحب ہدایہ، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں عالم، انہوں نے یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بس یہی ایک نقطہ اپنے ذہنوں پہ لکھ لو، یہاں دل و دماغ پہ ثبت کر لو، کوئی بے ایمان اسے کھرچ نہ سکے۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ کون سی شخصیات ہیں؟ زور سے بولو۔ یہی دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب۔ کسی کا قول حجت نہیں ہے، اقوال رجال حجت نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس مورخ، مفسر، محدث، عالم، فقیہ نے معاویہ کے بارے میں، عمر بن العاص کے بارے میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 27ویں پارے میں سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں عرش والے نے کہا ہے کلن وعد اللہ الحسنی۔ کلن دا مانا ملوالی والے لوگ کرن، کرو مانا یار کلن کا، معاویہ نہیں، نہیں معاویہ نہیں، یا تو جرت کر
ہم کس کس کا رونا رو شین کا رونا ہم کیسے روئیں؟ ساڈا سین ہی بگڑیا پہ ہے، ان کا رونا ہم کیا روئیں؟ جو ابو بکر و عمر عثمان کو مومن نہیں مانتا، وہ معاویہ کو مومن نہ مانے تو گلہ کس کا؟ کوئی گلہ نہیں۔ یہ سنی کہلاتے ہیں؟ جرت کر، میں پاکستان کے ہر شہر میں کہہ رہا ہوں، جرت کر اور بول معاویہ صحابی نہیں، بول کر جرت۔ کہتے ہیں نہیں صحابی تو ہے، بار بار کہتا ہے صحابیت کا میں قائل ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، اگرچہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ جرت کر کے معاویہ صحابی نہیں، کر جرت، تو بول تو صحیح۔ میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے، تو بول معاویہ صحابی ہے۔ اور یہ بھی بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے ایمان لایا تھا، بخاری سے ثابت کر دوں۔ میرا یار موضوع نہیں، میں کہڑے پاسے ٹر گیا؟ جرت کر اور کہ معاویہ صحابی نہیں، کرنا جرت تے مل شین نال، جنہیں سین تے شین بالکل نیڑے ہوندے نے، سین کے بعد کیا ہے؟ تسی بھی انہیں جڑے ہوئے ہو۔ جرت کر، تجھ میں جرت نہیں ہے، تو کہتا ہے صحابی تو ہے، صحابیت کا میں قائل ہوں۔ میں نے کہا اگر صحابیت کا قائل ہے نا، پھر عرش والے کا یہ فیصلہ مان، کلن، کلن کا معنی کرو، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، مہاجر انصار، کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ کون سا پارہ میں نے بتایا؟ سورت کون سی ہے؟ آیت نمبر کیا ہے؟ جاؤ آپ کے گھروں میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کسی عالم کا ترجمہ موجود ہے اٹھاؤ، اس کے مقابلے میں تیری تبری اور ابن اسیر اور ابن خلدون اور فلاں عالم اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث، اس کے مقابلے میں تیری تحقیق کہاں ہے؟ عظمت صحابہ کے موضوع پر بھی جلسے ہونے، کہنا تو یہ چاہتا تھا یار، یہ موضوع بھی بیان ہونا، اس کی ضرورت بھی، اس کی ضرورت بھی۔ میں نے خود خطبات بندیالوی کی جو 10ویں جلد لکھی ہے، اس کا عنوان ہی یہی ہے، 7ویں جلد، اس کا عنوان ہی یہی ہے، اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں۔ 313 آیتیں میں نے پیش کی ہیں عظمت صحابہ پر، 313 آیتیں۔ کوئی اور آدمی محقق بندہ تحقیق کرے، تھوڑی سی محنت کرے، اور آیتیں بھی نکلیں گی۔ یہ سارے مضمون بیان ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون بہتر نہیں ہے، نہ، میں خدا پروپیگنڈے کا دور ہے تو میں ہاتھ بننے، باہر جا کہو جی بندیالوی آیا تھا وہ کہتا ختم نبوت موضوع کی ہے جی، قطع نہیں کر۔ یہ موضوع بیان ہونے چاہیے، ان پر کانفرنسیں ہونی چاہیے، خطیبوں کو بیان کرنا چاہیے۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمام عنوانوں میں
سب سے خوبصورت اور اعلی عنوان توحید کا عنوان ہے. سب سے اعلی عنوان یہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن کا مغز، پورے قرآن کا دعویٰ، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ، پورے قرآن کا لب لباب، پورے قرآن کا عرق وہ مسئلہ توحید ہے. اسی مسئلے کو پھیر پھیر کے بیان کیا. صحابہ کو بھی عظمتیں ملی تو توحید کی وجہ سے، اس مسئلے کو ماننے کی وجہ سے. سارے قرآن کا دعویٰ یہی مسئلہ ہے. سارے قرآن کا نچوڑ جسے سورت حامیم مومن 24ویں پارے میں جا کے اللہ نے بیان کیا اور 14 آیتوں میں رب نے اس کی تمہید باندھی. اتنی لمبی تمہید باندھ کے اللہ لائے. سب سے پہلے کہا آیت نمبر 14 میں جو میں دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں اسے معمولی نہیں سمجھنا. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے. پھر بیان کیا ضدی لوگ جھگڑا کریں گے، منیب لوگ مانیں گے. پھر آگے کہا اگر تم نے اس دعوے کو مان لیا، ملوالی کے لوگوں میری یہ بات غور سے سننی، اگر تم نے میرے اس دعوے کو مان لیا تو عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں حاملین عرش، میں ان کے ذمے لگاؤں گا کہ وہ تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں. اور اگر تم نے اس دعوے کو نہ مانا تو قیامت کے دن کہتے پھرو گے فہل الی خروج من سبیل. اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ روو گے. 14 آیتوں میں تمہید باندھ کے رب نے اس قرآن کے دعوے کو پیش کیا فدعوا اللہ. کہو یار فدعوا اللہ. آپ میں جو موائد لوگ ہیں، توحیدی لوگ ہیں، توحیدی، جب رب کی توحید بیان ہو نا خوش ہوا کرو. ایک گوڈیاں سر دے کے نہ بیٹھے کرو، چہرے تے مچڑ نہیں، بشاشت خوشی کا اظہار کیا کرو. رب گواہ ہے جب دھرتی پہ توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہو میری توحید بیان ہو. کہاں توحید بیان ہوتی ہے یار؟ ہر طرف شرک کی شرک، شرک کی شرک، شرک کی شرک. سینموں میں شرکیے جملے، فلموں میں شرکیے جملے، تھیٹروں میں شرکیے جملے، سرکسوں میں شرکیہ جملے، ٹرکوں کے ماتھے پر، بولو تو صحیح یار، بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں، گانے، یہ جو فقیر مانگ رہے ہیں بازاروں میں، ان کی زبان پہ ہر جگہ پہ شرک. توحید کی تبلیغ ورلی ورلی. کہیں کہیں جب وہ بیان ہوتی ہے تو اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. ذرا خوشی کا اظہار کرو یار. اپنا نام لکھواؤ، نام لکھواؤ، اپنا نام لکھواؤ. فدعوا اللہ. مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں پیٹ بھر کے کھاؤ تب، بھوکے ہو وہ تب، صحت مند ہو وہ تب، بیمار ہو وہ تب،
जेल की तंगो तारीख कोठड़ी में हो, तब आजादी की फिजा में हो, तब हर हालत में पुकारो तो सिर्फ किसको पुकारो? फदुल्लाह। कहो यार फदुल्लाह। हर हालत में पुकारो तो, लेकिन मुझे ऐसी पुकार नहीं चाहिए। जरूरत पड़ी तो मुझे भी पुकार लिया, फिर कभी औरों को भी पुकार लिया। मैं भी मुश्किल कुशा, कोई और भी मुश्किल कुशा। मैं भी हाजत रवा, कोई और भी हाजत रवा। मैं भी दाता, कोई और भी दाता। मैं भी खोटी किस्मतें खरी करने वाला, कोई और भी खोटी किस्मतें खरी करने वाला। मैं भी नजरों नियाज के लायक, कोई और भी नजरों नियाज के लायक। मुझे ऐसी पुकार और इबादत नहीं चाहिए। मौला तुझे कैसी पुकार चाहिए? फरमाया मुखलिसीना। मुखलिसीन का माना तो करो यार, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। मुखलिसीना, हाजात में पुकारना है, जो कुछ मांगना है, सवाल करना है, दामन फैलाना है, तो सिर्फ किसके आगे फैलाना है? मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। दूसरे तबके का मेरा कोई भाई यहां आया है, कोई बुजुर्ग आया है, कोई हमारा बेटा आया है, वो हमारा हम मसलक नहीं है, दूसरे मसलक से उसका ताल्लुक है, या फेसबुक के जरिए मेरी तकरीर उस तक पहुंचे, मैं उससे गुजारिश करूंगा, मानना ना मानना तेरी मर्जी है, वरना काबा के रब की कसम है, कुरान ने भी यही सिखाया और आमना के लाल ने भी यही सिखाया कि सवाल करना है और मांगना है तो सिर्फ किस से मांगना है? तेरे नबी ने तो तुझे बड़ी निथरी हुई तौहीद सिखाई थी। तुम्हें क्या हो गया लोगों, क्या हो गया तुम्हें? कभी इस दरबार में, कभी उस दर पे, कभी उस दर पे। और मेरे आका ने क्या कहा था? चाहिए कि सवाल करे, आधी हदीस का तर्जुमा आपने करना है, आधी का मैं करूं, ठीक है? कर लोगे इंशाल्लाह, आपने कर लेना। मेरे आका ने कहा चाहिए कि मांगे अहादुकुम, तुम में से एक एक क्या मांगे? हाजतहू कुल्लहा। शाबाश शाबाश, ये तुम्हारे नबी ने सिखाया है। इश्क नबी का दावा करने वालों, ये तुम्हारे आका ने सिखाया है। चाहिए कि तुम में से एक एक मांगे अपनी सारी हाजतें रब्बहू। मैंने कहा ना, तौहीद बयान हो तो थोड़ा सा बोलो, नाम लिखवाओ जरा अपना। किससे? अगला जुमला सुनो, अगला जुमला, अगला जुमला सुनो। हत्ता शिसे नालिही इज़न कता, यहां तक के उसकी जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी रब से मांगे। क्या तो ही सिखाई मेरे नबी ने। हत्ता शिसे नालिही इज़न कता, आगे तो मेरे नबी ने हद कर दी। फरमाया फ़इन्नहु इल्लम युयस्सिरहु लम यतयस्सर। मुझे काबा के रब की कसम है, अगर तुझे रब जूती का तस्मा न देना चाहे तो पूरी खलकत मिलकर तुझे जूती का तस्मा नहीं दे सकती। मेरे नबी ने इतनी निथरी हुई तौहीद अपनी उम्मत को सिखाई। सवाल करना है तो किसके आगे?
پکارنا ہے تو کس کو؟ حاجات میں مدد مانگنی ہے کس کے دربار پہ پڑے رہنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ سے۔ ہے توجہ آپ کی؟ اللہ کہتے ہیں میرے آگے دامن پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، میرے آگے درخواست کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا میں مالک جو ہوں۔ کیا ہوں؟ مالک جو ہوں۔ مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں مالک ہوں، مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں قادر ہوں۔ حافظ صاحب کہہ رہے تھے بھئی جڑی جمعے تے تقریر تو نہیں کردا وہ تقریر اتھے کر، اور جمعے کے جو میرے مقتدی ہیں نا وہ ابھی میں بات کر رہا ہوتا ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں بھی ہمارا خطیب کہنا کیا چاہتا ہے، ان کی آوازیں پہلے آنے لگ جاتی ہیں تے تو میں بار بار بلانا پہندا ہوں میں وہ تقریر کنجے کرا توڑے سامنے۔ یہی جملے میں سرگودے بول دیتا نا اپنے جمعے پہ تو میرے مجمع کو اور میرے سامعین کو آپ دیکھتے وہ کتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں قادر ہوں۔ بڑی بات میں نے کہہ دی۔ مجھ سے سوال کرو، مجھے پکارو اس لیے کہ میں قادر ہوں، قدیر ہوں، مقتدر ہوں، ایسا قادر ہوں۔ کیا ہوں نا؟ تو مریم کی گود بغیر خامند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہوں۔ مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا اس لیے کہ میں قادر ہوں، قادر، ایسا قادر جو مریم کی گود بغیر خامند کے۔ کیوں بھائی؟ رب نے قانون نہیں بنایا؟ خود نہیں بنایا؟ نر مادے کا جوڑا جب تک نہ ملے اولاد پیدا کس نے بنایا ہے؟ اور جب جبریل آ کے کہتا ہے مریم پناہ طلب کرتی ہے، جبریل کہتا ہے جس کو تو نوجوان سمجھے بیٹھی ہے میں انسان نہیں ہوں، آنا رسول و ربک، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، لے آہابا لکے غلامن زکیہ، میں آیا ہوں اس لیے کہ تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دے دوں۔ میں نے بالکل ڈنڈی نہیں ماری، ترجمے میں نے بالکل ڈنڈی نہیں ماری، بالکل میں نے لفظی ترجمہ کیا، میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں فریق مخالف پہ اوچھی تنقید کروں، بس زبانی کروں، کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑوں، تقریروں میں کسی کی کردار کشی کروں، میری یہ عادت نہیں۔ اور مجھے ایک بات کی خوشی بڑی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری رگوں میں ایک باحیا ماں کا دودھ دوڑتا ہے، مجھے یقین ہو، میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون، میری ماں بڑی حیادار تھی، اس کا دودھ میں نے پی۔ یہ علماء کرام دوسروں کی تقریر سنتے ہوئے سو جاتے ہیں، سوتے ہوئے ہو اٹھ کے باؤ ذرا، شاباش۔ میری والدہ جو تھیں وہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی مرید تھی، بیعت کی تھی۔ میرے نانا حضرت انور شاہ کشمیری کے شاگرد، میں نجیب الطرفین ہوں، میرے دادا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد، اور میرے نانا حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد۔
میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون دوڑتا ہے. میں کبھی کسی کا نام نہیں بگاڑتا, کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا, اوچھی تنقید نہیں کرتا. یہ میری کمزوری سمجھیں کہ مختلف مولوی اور خطیب میرے خلاف بولتے رہتے ہیں. میں فیس بک پہ سنتا بھی ہوں, وہ میرے خلاف بولا, وہ میرے خلاف بولا, وہ میرے خلاف بولا. میری کمزوری یہ ہے کہ میں کسی کو جواب نہیں دیتا. میں جواب بالکل جواب نہیں دیتا. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس زبان نہیں ہے, زبان میرے پاس ایسی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑی زبان ہے, میرے پاس زبان نہیں ہے. نہیں, مجھے یہ مسند نبوی بڑی مقدس جگہ ہے, یہ مجھے اس کی اجازت نہیں, اس کی اجازت نہیں کہ میں وقت ضائع کرتا رہوں اور کبھی کسی خطیب پر کبھی کسی خطیب پر میں تبرہ کروں. اگر کوئی خطیب غلطی بھی کرتا ہے تو کوئی ضروری ہے کہ مجمع میں اس کو جواب دیا جائے؟ ہمارے دوست کہتے ہیں, ہوں تو ٹھیک ہے نا, ہمارے دوست کہتے ہیں, یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں اللہ کے سوا بیٹا کوئی نہیں دے سکتا. یہ سورت مریم پڑھو, جبریل کہتا ہے میں پتر دیواں گا, میں لے آہبا لا کے میں دوں گا. ہاں جی, پھر جبریل دتا کہ نہیں دتا؟ آگے ہے پڑھی پڑھائی قوم, انہیں کوئی پتہ نہیں کہ سورت آل عمران میں اس کو کس طرح ذکر کیا, انہیں کوئی پتہ نہیں. اسی بات کو سورت آل عمران میں ذکر کیا تو کیسے کیا, انہیں کوئی پتہ نہیں بیچاروں کو. ہاں جی سبحان اللہ جی, قرآن کہتا ہے, جبریل کہتا ہے میں دوں گا. تو پھر مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا نا, لوگ کہتے ہیں جی قرآن کہہ رہا ہے دے سکتا ہے, تو جبریل دے سکتا ہے تو نبی نہیں دے سکتے. کیوں جی, جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی بھی دے سکتے ہیں, نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے. کہتے ہیں جی پھر جبریل دے سکتا ہے تو ولی بھی دے سکتے ہیں. پھر مولانا کہتے ہیں ولی دے سکتا تو مولوی نہیں دے سکتا. کیوں نہیں جی, آخر عالم بھی تو ولی اللہ ہی ہوتا ہے. اور مولوی دے سکتے نے تے میں نہیں دے سکتا. ٹوریا کتھوں جبریل, تند آ کے تروڑی کتھے, میں دوں گا میں. اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں, ایک جواب الزامی دیتا ہوں, ایک تحقیقی دے دوں. جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ آنا رسول ربک, میں تیرے رب کا ایلچی ہوں. ملوالی کا ایک آدمی ہو, سردار, چودھری, وڈیرا, راجا, وہ اپنے نوکر کو بھیجے پنڈی گھیب کہ جا اور پنڈی گھیب کا جو فلاں خان ہے نا اس نو جا کے میرا پیغام دے. یہ جڑے ویلے پنڈی گھیب پہنچیا, اس اپنی گل کرنی ہے کہ بھیجن والے دی کرنی ہے؟ نہیں, اپنی کرنی سی. جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ گل کہندی کرنی ہے. یہ تو الزامی جواب ہو گیا. تحقیقی جواب اسی آیت میں موجود ہے, اسی آیت میں موجود ہے. آیت کے اندر اس نے کہا میں آیا ہوں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں. مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, کہتی انا یکون لی غلام. جبریل پتر کیے, شادی میری نہیں ہوئی کہ پتر حلالی ہوئے, بدکارا میں نہیں, زانیہ میں نہیں کہ پیدائش غلط ہو. ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے ہاتھ
اس کا اپنا قانون نہیں. نر مادے کا جوڑا نہ ملے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی. شادی میری نہیں ہوئی, کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا, پتر کنجے. مریم کیا کہتی ہے؟ پتر کنجے دیونا ہویا جبریل دسیا نا انجے. او جو پوچھ دیا پتر کنجے دیونے ہویا جبریل. جبریل آخیا انجے نہیں, پڑھ قرآن, آیت تمہیں سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ بتائے گی کہ جواب بڑا دندان شکن ہے. مریم نے کہا جبریل شادی میری نہیں ہوئی, پتر کنجے. جبریل آخیا کالا ربو کے, کالا ربو کے ہوا علیہ حینن, میں نہیں پتا کنجے. تیرا رب کہتا ہے انجویں دیونا ساڈے واسطے آسان ہے. کس نے دینا تھا؟ سورۃ آل عمران میں اس کو کیسے بیان کیا؟ ان اللہ یبشرک, بے شک اللہ مریم تجھے کیا دیتا ہے. اسے سورۃ آل عمران میں بیان کیا. مولانا اس طرح نہ کریں, صرف ایک لفظ لے کر لوگوں کے عقائد خراب کرتے رہتے ہو. جبریل نے دینا ہے. مولا پتر کنجے, شادی میری نہیں ہوئی, کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا. کالا کذالک, کالا کذالک. یہ کذالک کا جو کاف ہے نا, یہ تشبیہ کا ہے. کاف للتشبیہ. جب تشبیہ دیتے ہیں نا تو معنی کرتے ہیں اسی طرح. کذالک کا کیا معنی ہوگا؟ اسی طرح. تو جب کہتے ہیں نا اسی طرح تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح. ایک کام انجی ہو گیا جنجے او ہو گیا. تو یہاں تشبیہ اللہ دے رہے ہیں. اللہ کی دسنا چاہتے ہیں؟ اللہ مریم کو کہنا چاہتے ہیں مریم اسی طرح جنجے تین بنایا, اسی طرح جنجے تو بھی تو دنیا میں نہیں تھی, تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے. مولانا حسین علی بولے, میری جماعت کا شیخ بولا, اور مولانا حسین علی بولتا ہے تو بولتا نہیں موتی رولتا ہے. وہ کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے, کاف ہے لبیان الکمال. کاف لبیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی. اب میں نے اس طرح نہیں کیا, اب میں نے کیا کیا؟ یوں ہی. تو ان سمجھ آئی کاف لبیان الکمال دی, اور ملوالی والے سمجھ آئی تو ان کھ بھی سمجھ نہیں. ساری ساری زندگی گزر گئی ہے خطابت. تو ان سمجھ آئی ہوندی تو چہرے ہی ہوندے, سمجھ آئے گی تو چہرے کھل اٹھیں گے. سمجھ آئی نا قافلے بیان الکمال کی تو چہرے کھل اٹھیں گے. قافلے بیان الکمال کا بندیال بھی مانا کر رہا ہے. مریم کہتی ہے مولا پتر کنجے, شادی میری نہیں ہوئی, بدکارا میں نہیں, کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا, پتر کنجے. اللہ نے فرمایا تیری شادی نہ ہوئی ہووے, تین کسی بندے ہاتھ نہ لایا ہووے, پھر میں پتر دیواں, ایو تو میرا کمال ہے. یہی تو میرا کمال ہے. آمانہ کرے گا یوں ہی. اگر آپ کی توجہ, آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی. اس کی ایک وجہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح یار.
بولو بندیالوی کا معنی مطلب پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کر گئے. مریم شادی تیری نہیں ہوئی, کسی بندے تن ہاتھ نہیں لایا, آج میں اپنا قانون توڑ کے, اپنا ضابطہ توڑ کے, اپنا اصول توڑ کے تن پتر دینا چاہنا تاکہ دنیا والیاں نو دساں اگر دنیا دے قانون ختم ہو جان, اصول مٹ جان, ضابطے ختم ہو جان, ڈاکٹراں دا بورڈ فیصلہ کرے اے مریض موت دے پنجے تو نہیں بچ سکدا, وکیلاں دا پینل فیصلہ کرے اے ملزم پھانسی دے پھندے تو نہیں بچ سکدا, ڈاکٹراں دا پینل فیصلہ کرے اس عورت دی کوکھ تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, ہائے لگا دنیا دے اصول اور ضابطے مک جان, پھر بھی میرا دروازہ نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑنا. کدی کدی میں قانون توڑ کے قدرتاں دے مظاہرے بھی شروع کر دینا ہوں. میرے دروازے تے رانا ہے, میرے دروازے تے. مجھے پکارو, مجھے پکارو اس لیے کہ میں قادر ہوں, مجھ سے مانگو اس لیے کہ میں قادر ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر, ہڈیاں دی رس مک گئی, قوت ختم ہو گئی, بیوی ایک کم 100 سال, اتو بانچ, اللہ دے پیغمبر دے گھارے چ اولاد کوئی نہیں, اولاد کوئی. ایک بچی دی کفالت کر رہے ہیں, مریم چھوٹی بچی, انہوں کمرے چ بند کر کے جان دیں, آئے نا دروازہ کھولیا, ایک قدم اگے رکھے, ویکھیا بچی دے سامنے بے موسم پھل, زبان تے سوال آئے انا لکی ھذا, انا مکانیہ. مریم اے کسی منڈی چ لب دے نہیں, تیرے کولو کنجی آئے, یا انا زمانیہ. مریم انہاں دا موسم کوئی نہیں, تیرے کولو کنجی آئے. اگوں لڑکی آکھن لگی ہوا من عند اللہ, اے اتھوں آئے نا جڑا موسمہ دا پابند نہیں. بس بچی گل کیتی, زکریا دے دل چ اتری, مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں. عمر 120 سال ہو گئی, بیوی بانجے بانج, اتو 99 سال دیے, مولا موسم میرا بھی کوئی نہیں. یہ اس مریم نو بند کمرے چ گرمیاں دے پھل سردیاں چ دے سکدا, جوانی والا پتر بڑھاپے چ مینوں بھی عطا کر دے. پھر میں دوسرے مسلک دے اپنے بھائیوں نو خطاب کرنا چاہتا. جلسے دا مقصد کسی نو زج کرنا نہ ہوئے, جلسے دا مقصد رگڑا لانا نہ ہوئے. تساں جڑے نا تساں لوگ تساں لڑاندے ہو مولویاں نو, تساں لذت ہی تاں آندی ہے جدا مولوی کے لائے. ایک مولوی صاحب آتے ہوندے ہیں بھائی بٹیرے ساری زندگی جنگل وچ پھرن, کدی آپس وچ نہیں لڑدے, بندیاں دے ہتھاں چ آئے تے وہ بھی آپس وچ لڑ پے. وہ جلے مولوی لاندے نا رگڑے, سبحان اللہ جی, نعرے اچھل اچھل کے, اے جلسے دا مقصد نہیں ہونا چاہیے.
میرا کم از کم یہ مقصد نہیں ہوں. میں اللہ دی اس نعمت تے بڑا راضی ہوں. میرا مقصد یہ ہوندا یا اللہ جڑا توحید والا میٹھا میوہ مین چکھایا ہی، یا اللہ جڑے محروم لوگ ہیں انہوں بھی توحید والا میٹھا میوہ چکھا دے. میرے مقصد ہی ہونا چاہیے. دوسرے طبقے دا میرا کوئی نوجوان اتھے آیا یا فیس بک دے ذریعے میری تقریر اس تک پہنچے، بندے عالوی ہاتھ بن کے منت کر رہے خدا دا نائیں 16واں سپارہ سورت مریم تے سورت مریم دا پہلا رکوع گھر وچ ون کے اس دا ترجمہ ضرور پڑھ. کیڑی سورت؟ سپارہ کیڑا؟ رکوع کیڑا؟ ہوں تو آخ سو بھائی کیڑے عالم دا پڑھیے؟ میں دیوبندی ہاں، میرا تعلق علماء دیوبند نال، لیکن میں قطعاً نہیں آکھنا بے دیوبندی عالم دا ترجمہ پڑھ. میں نہیں آکھنا. میں بڑا فراخ دل خطیب ہوں. تیرے گھر دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے، تیرے گھر بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے، تیرے گھر اہل حدیث عالم دا ترجمہ چال ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تیرے گھر کسی شیعہ عالم دا ترجمہ چال ہے. ملے گا کوئی ایسا خطیب؟ ملے گا؟ یار پڑھو تو صحیح، منت کر رہا پڑھ. انشاءاللہ ہر مذہب تے مسلک دا عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا بندیالوی کر کے جا رہے. چل اے نہیں میں ہور ترجمہ کر سا تے بریلوی ہور ترجمہ کر سا، نہیں تے شیعہ ہور ترجمہ کر سا. پڑھتا صحیح. خدا گواہ سورت مریم دا پہلا رکوع سمجھ کے کوئی بندہ پڑھ لے نا، انشاءاللہ اس نو توحید دی حقانیت دی سمجھ آ جائے. ایک کو رکوع پڑھن. حضرت زکریا نے دامن پھیلایا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، قوت شاوانی ختم ہو گئی، طاقتاں مک گئیاں، سر دے وال چٹے ہو گئے. ولم کم بدعائک رب شقیہ، لیکن مولا میں تیرے کولو مانگ کے کدی محروم نہیں رہے. حالے میں امید وابستہ ہے تا کہنے نال. عمر کتنی ہے کون؟ بیوی دی عمر، اولاد ہے کہ کوئی نہ؟ وت اولاد کہندے قبضے چے، کہندے اختیار چے، کہندے ہاتھ چے. یہ تھوڑا ہوئے ذوق، تھوڑا جہا ذوق وکھاؤ. میں تھک رہا تھوڑا جہا، تو تھوڑا جہا ذوق وکھاؤ. من تھوڑا جہا پٹرول فراہم کر، اگرچہ ہے تو بڑا مہنگا، لیکن تھوڑا جہا اے تھوڑی جی بشاشت. سبحان اللہ. من تھوڑی جی تسلی ہو سی میں گل کر لے. یہ شقیین دا معنی جڑا کیتا نا محروم، یہ شقیین دا لفظی معنی نہیں، مفسرین نے کیتا. شقیین دا لفظی معنی بدبخت. کہ معنی یہ دے مقابلے چاہتا سعید بخت والا تے شقی بدبخت. اے مانا کیتا میری جماعت دے شیخ مولانا حسین علی نے. بے دعائک دے جڑی با ہے نا، اس نو بنایا سببیہ، با سببیہ. گل علمی ہو گئی ہے تے بندیال بھی اس نو جٹکی کرنا چاہتا.
گٹکی کر دیں. مولانا حسین علی مانا کیتا, مولا میں تین پکارن دی وجہ تو با سبب ہی ہو گیا نا, میں تین پکارن دی وجہ تو بدبخت نہیں بنیا, میں کیوں بدبخت ہوا جڑا تین پکار رہا, بدبخت وہ ہے جو تین چھوڑ کے ہوراں نو پکار رہا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. کہندے کول منگیا پتر, کہندے کول منگیا اللہ دے نبی نے پتر واسطے سوال کہندے اگے کیتا. اللہ کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. میرا پیغمبر گھٹ منگے ہی, دامن دے مطابق منگے ہی, تے میں دیونا ہی اپنی رحمت دے مطابق. تو پتر منگیا, میں پتر بھی دے ساں, آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں, وڈا ہو جاسی تو اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے ساں. تین پتر دے ساں یا اگو حضرت زکریا دن انا یکون لی غلام, مولا پتر کیے. اے ہے فرق خالق تے مخلوق, معبود تے عابد, مسجود تے ساجد, مالک تے غلام. فرق ویکھو, او ادا پتر دے سا, اے ادا کیے. میں جوانی چڑھ سا, دوئی شادی کر سا, پتر کیے. کالا کذالک, پھر ہوا مانو ہے اسی طرح جنہیں تین بنا ہے. مولانا حسین علی پھر میں نہ کیتا کافل بیان الکمال. مولا پتر کنیے, میں دوئی شادی کر ساں, جوانی چڑھ ساں. اللہ نے فرمایا تیری عمر 120 سال ہوئے, ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے, سر دے وال چٹے ہومن, بیوی دی عمر 99 سال ہوئے, اتو بیوی بانج ہوئے, پھر پتر دیویے. ایو تو ساڈا کمال ہے, یہی تو ہمارا کمال ہے. ہن حضرت زکریا نو یقین ہو گیا پتر تے ہونا ہی ہونا, ہونا ہی ہونا. حضرت زکریا دن مولا کوئی نشانی تو دسیں آ جدا پتر آمن والا ہوئے تے مین بھی پتہ لگے بھئی ان پتر او کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نو کہ سمجھے ہو. ساریاں گلاں میں تو سمجھا کے جانا. بیوی گھر دے سینے چے, بیوی گھر دے کمرے چے, بیوی گھر دے برامدے چے, پیغمبر بھی زندہ تے ستا بھی نہیں. تے پیغمبر رب کول پوچھ رہا مولا پتر آمن دی کوئی نشانی دسیا. اوے لوگو جیڑا پتر دے آمن دیاں نشانیاں پوچھے او عالم الغیب نہیں ہوندا, او عالم الغیب اس نو تو اتنا بھی پتہ نہیں بے پتر کداں آ رہا. مولا کوئی نشانی دس. اللہ ہی بھائی بڑی نشانی دسی, مزہ ہی آ گیا. اللہ فرمایا جدا پتر آنا لو سی نا 3 دن پہلے اساں تیری زبان بند کر دیاں. جاؤ سورت مریم پڑھو, جاؤ تساں ذکر کر سو, سبحان اللہ الحمدللہ سب کچھ کر سو. دنیا دی کوئی گل, دنیا دی کوئی گل نہ کر سکسو, نہ کر سکسو. جلے زبان ہوئے نا بند
تو سمجھیں ترائے دہاڑیاں دے اندر پتر آن اللہ نے مسئلہ سمجھایا، جنہاں نو تساں حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ کے پکار رہے ہو، انہاں دیاں تا زباناں بھی انہاں دے اختیار وچ نہیں، میں چاہواں تے بولن دیواں، میں چاہواں تے بولن بھی نہ دے۔ سارے قرآن دا خلاصہ کے نکلیا؟ فَادُعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ کیوں پکارو؟ قادر جو ہویا۔ کیوں پکارو؟ مالک جو ہویا۔ کیوں پکارو؟ قدیر جو ہویا۔ کیوں پکارو؟ پکارا سنن آلہ جو ہویا۔ پکارا سنن آلہ جو ہویا۔ انکا انت السمیع اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق